الحمد لله الحمد لله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الشرفاء وأصحابه النجباء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم سامعین، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث ذخیرہ میں سے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے نا چیز کو صحیح معنوں میں سمجھانے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ چل رہا ہے جس کا نام ذی الحجہ ہے. اس مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ کو ایک بڑی قربانی ہوئی. مواحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اور اسی کی یاد کے اندر ہر سال مسلمان اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا نہیں ہوتا. جس کے بعد جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنی ہی قربانی کرتا ہے. مقصد ایک ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. آپ سب ادھر مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو اس طرح کا سایہ اور جگہ پہ نہیں ملے گا؟
مقصد کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے کچھ سنے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. رضا تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ ذی الحجہ کی آج تقریباً 17 تاریخ ہے. 18 تاریخ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سننے کے لیے سنانے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے یہ مظلوم مدینہ. کیا جاتا ہے؟ مدینہ کا سب سے بڑا مظلوم جو شہید ہوا، آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. نام اس کا عثمان ہے. نام کیا ہے؟ نام اس کا عثمان ہے اور کنیت اس کی ابو عبداللہ ابو عمر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو عبداللہ ابو عمر اس کی کنیت ہے. لقب اس کے بے شمار ہیں جو زبان نبوت سے اس کو ملے ہیں. ایک لقب ہے ذوالنورین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضاحت کر دو کا لقب کیوں ملا. ایک اس کا لقب اور ہے جس کو کہتے ہیں ذوالحجرتین. 2 لقب ہو گئے. تیسرا لقب اس کا یہ ہے کہ ذوالشرکتین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھا لقب اس کا یہ ہے کہ ذوالبشارتین. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے القاب اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے ان کو عطا کیے. زبان نبوت سے ان کو عطا کیے. اب رشتہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے، عفان بن ابی العاص، اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بنت ربیعہ ہے. اور اس کی نانی جو ہے نا اس کا نام تھا ام الخیر. کیا تھا؟ ام الخیر، ام الحکیم بھی کہتے ہیں. اور ام الحکیم جو ہے حضرت عبد المطلب کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی سکی بہن، اور یہ دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں. ایک لحاظ سے حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بنے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ امیہ خاندان کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. قبول اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور صحابہ، کچھ اور صحابہ تھے، 13 صحابہ تھے جن کے متعلق قرآن مجید نے کہا السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین. یہ پہلے صحابہ ہیں، سبقت کر چکے ہیں ایمان لانے کے اندر. بھائی کس میں؟ ایمان لانے کے اندر سب سے آگے بڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں دعوت و تبلیغ دینا چاہتا ہوں. آپ کو مارا گیا لیکن تبلیغ حق تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق 13 بندوں کو لے کر آ گئے. کون؟ ابوبکر صدیق 13 بندوں کو لے کر آ گئے. ان میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کے اسلام قبول کر لیا. سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی تھے جن کے پاس بیک وقت 300 لوگ آپ کی ماتحت کام کرتے تھے. اتنا بڑا تاجر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نام کمایا. آئے تو حافظ قرآن
قاری قرآن بنتے ہوئے آئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا او میرے عثمان قریب ہو جا, میں آپ کو بیٹی دینا چاہتا ہوں. کیا خوش قسمت حضرت عثمان جس کو زبان نبوت سے خود کہا آج میں آپ کو بیٹی دینا چاہتا ہوں. دوسری بیٹی پہلے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب, ان کا ابو العاص کے ساتھ نکاح ہوا تھا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عثمان یہ میری بیٹی ہے, میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. قبیل تو تمہیں قبول ہے. اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو میرے وقت کھل گئے, نبی کی بیٹی ہو اور میری بیوی بن جائے. پھر اس کے بعد 2 ہجری کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے. جس وقت ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے 2 ہجری کو, کون سی ہجری؟ 2 ہجری کو رمضان المبارک کا مہینہ. حضرت عثمان بھی جانے کی خواہش مند تھے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے عثمان تو میری بیٹی کے پاس رک جا, ادھر ہی رک جا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی ثواب عطا کریں گے جو بدر کے میدان کے اندر جا کر مجاہد اللہ کے نام کو بلندی کے لیے تلوار اٹھائیں گے, وہاں جو ان کو مقام ہوگا. عثمان تمہیں ادھر رہ کر میری بیٹی کے پاس رہو گے, تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا جو وہاں مال غنیمت ان کو ملے گا. عثمان تیرا بھی حصہ ہوگا. اور میری بیٹی کے پاس رہیے. آخر جس وقت واپس ہے تو حضرت رقیہ انتقال فرما. کچھ عرصہ غمگین رہتے تھے, پریشان رہتے تھے حضرت عثمان. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے عثمان میں آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح دیکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذہن میں ڈالی, اتنی خوبصورت ہے کہ کسی نے اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھ لیا آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, جنت کے اندر بجلی ہوگی, لائٹ ہوگی, بس مجھے روشنی ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ جس وقت حضرت عثمان جنت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ نورانیت عطا کریں گے وہاں لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں جی, لائٹ کی بھی جنت کے اندر ضرورت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو کہا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر ایک ہی واسطہ تھا, ایک ہی رابطہ تھا, ایک ہی رشتہ تھا جو آپ کے ساتھ تھا. آج وہ بیٹی آپ کی صاحبزادی دنیا سے چلی گئی, جو میری بیوی تھی آپ کے ساتھ وہ تعلق ختم ہو گیا. آپ میرے سسر تھے, باپ کی طرح تھے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا, ایک اور میری بیٹی موجود ہے, اس کا نام ام کلثوم ہے, اس کا عقد آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان میں تم سے اتنا راضی ہوں, اتنا زیادہ راضی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محمد کو 100 یا 200 بیٹیاں عطا کرتا تو یکے بعد دیگری آپ کے نکاح میں دیتا جاتا یہاں تک کہ ساری ختم ہو جاتی. ایسے لوگوں کو داماد بڑے مشکل سے ملتے ہیں جناب, بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ورنہ اکثر کیا ہوتے ہیں بیٹی کو ستانے والے ہی ہوتے ہیں. بات تو ایسے بدبخت ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال والوں کو بھی خون کے آنسو رلاتے ہیں. حضرت عثمان سے اتنا محمد رسول اللہ راضی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا تو ایک فوت ہو جاتی, دوسری آپ کے نکاح میں دیتا, وہ فوت ہو جاتی, ایک اور آپ کے نکاح میں دیتا, یہاں تک کہ 100 بیٹیاں میری. اب اس وجہ سے 2 نور آپ کی بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے عقد میں آئی. اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ذوالنورین. کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین, ذوالحجرتین. سب سے پہلے ہجرت کرنے والی شخصیت حضرت عثمان ہی ہے.
حضرت عثمان ہی ہیں اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ نجاشی کے پاس حضرت جعفر بھی تھے اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان اس میں شامل تھے۔ پھر اس کے بعد اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت کی حضرت عثمان نے جو مدینہ کی طرف، اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ذو الحجرتین، دو ہجرتیں کر رہے ہیں۔ آسمان جائے اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ذو الشدتین کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی دو جگہوں میں موجود نہیں تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ایک تو بھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ بدر میں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو وہاں شرکت تصویر بھی تھا۔ دوسرا 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، حلق کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب قاصد بنا کر عثمان کو بھیجا مکہ والوں کے پاس، کیونکہ وہاں افواہ یہ پھیل چکی تھی کہ اب صحابہ اور محمد رسول اللہ آئے ہیں قتل کرنے کے ارادے، قتل و قتال کے ارادے سے، جہاد کے ارادے سے، جنگ کے ارادے سے۔ حضرت عثمان کو قاصد اس وجہ سے بھیجا تاکہ ان کو کہیں کہ ہم کوئی یہاں قتل و قتال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ہم آئے ہیں حج کرنے کی غرض سے، حج کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب انہوں نے روک لیا عثمان کو کہا عثمان آپ بڑے عزیز ہوں، آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، آپ یوں کیجئے اکیلے طواف کر لو، عمرہ کر لو، آپ کو اجازت ہے، لیکن محمد کو نہیں۔ اے عثمان تمہارے کیا کہنے ہیں؟ کیا کہتے عثمان؟ او لوگوں، او مشرکین مکہ، تم لوگوں نے کیا سوچا، کیا سوچ لیا کہ میرے دل کے اندر محبت رسول نہیں؟ ہاں مجھے اجازت نہیں، مجھے اجازت دے تو محمد کو اجازت نہیں، تو تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا میں تنہ تنہا یہاں طواف کروں گا؟ جب تک میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قدم مبارک نہیں رکھیں گے اس وقت تک میں بھی یہاں عمرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے روک لیا، انہوں نے کیا کر لیا؟ روک لیا۔ پھر اس کے بعد جب روک لیا وہاں افواہ یہ پھیل چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ پہنچا تو پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو بلایا، ہاتھ آگے کیا، نبوت کا ہاتھ، ہاذی ید عثمان فضرب بها على يد فقال هذه عثمان۔ او میرے صحابہ 1400 صحابہ، میں نے اپنے نیب کو بھیجا تھا، انہوں نے قتل کر دیا، اس کے قصاص کے لیے میں محمد کھڑا ہوں، یہ محمد کا ہاتھ ہے، اور محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرو، مل کر اس کا قصاص لینے کے لیے مشرکین کے پاس جائیں گے۔ سارے صحابہ ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد کہا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہاذی ید عثمان، یہ دوسرا ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ جی کیا کہا؟ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا احساس دلا رہے ہیں صحابہ کو، میرے صحابہ عثمان نہیں تو یہ عثمان کی طرف سے محمد کا ہاتھ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ذوالشرکتین کہتے ہیں کہ آپ موجود نہیں تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو وہاں موجود قرار دیا۔
آپ کو ذوالبشارتین بھی کہتے ہیں. ویسے تو آپ کو بہت ساری بشارتیں ملی ہیں جنت کی دنیا کے اندر. ایک مرتبہ یہودی آدمی، یہودی جس کے پاس کنواں تھا، مدینہ کے اندر پانی جو نا کڑوا کھارا بن وہاں ہوتا ہے، آج بھی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے، جا کے دیکھیں وہاں نظارے. تو ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، وہ میٹھا پانی اس کے اندر تھا، پینے کے لیے صحابہ کرام کو دیتا تھا تو بڑی تکلیف کے ساتھ بڑا معاوضہ لے کر. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہو میرے صحابہ، کوئی آدمی ایسا ہے جو وہاں اس سے کنواں خرید کر مجھے محمد کو دے، صحابہ کے لیے وقف کرے، میں دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان بیٹھا تھا، وہاں سے منہ لپیٹ کر چلا گیا، یہودی کے پاس پہنچا، ہاں اپنے کنویں کی قیمت لگا، کتنا لینا چاہتا ہے، وہ اس کی دگنی چگنی قیمت لگا دی. اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. اے اس کو کہا یہودی آج تو 10% بھی مجھ سے زیادہ لیتا، آج جتنا گناہ زیادہ بڑھا چڑھا تو قیمت لگاتا، آج یہ عثمان نہ چھوڑتا، یہ عثمان آج کنواں خرید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وقف کرتا. اب عثمان وہاں خرید کر کنواں اللہ کے پاک پیغمبر کو کہہ دیے، اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کے لیے وہ کنواں خرید کر لایا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہم اے میرے اللہ، میں اس عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی دنیا کے اندر اس سے راضی ہو جا، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. جناب اعلیٰ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ نے اس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. یہ عثمان. قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. نقشہ کھینچ لیا صلح حدیبیہ کا. وہ جو درخت کے نیچے صحابہ بیٹھے تھے، مومنین ایمان لانے والے، انہوں نے بیعت کی تھی، ان کے اندر ہم نے سکینت نازل کر دی، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے اللہ راضی ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرے صحابہ، میری محمد کے غلام، میرے محمد کی جماعت، رضی اللہ میں تو راضی ہوں، ورضوا عنہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم صحابہ کو، سارے صحابہ کو، میں بھی تم سے راضی ہو چکا ہوں، سرٹیفکیٹ مل چکی ہے جنت میں جانے کی. آپ بھی راضی ہو یا نہیں ہو؟ کیوں، کیسے راضی ہوئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ حجرات کے اندر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کو جانچا، امتحان لیا، کیا یہ میرے محمد کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ میرے محمد کی جان کیوں، میرے محمد کے جان کے اوپر جان دینے والے ہیں یا نہیں ہے. قلوبہم للتقوی. لیکن اس جیسی جماعت محمد کے، اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر میں نے تقوی پایا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ممتحن کون تھے؟ اللہ تعالیٰ. امتحان دینے والے کون تھے؟ محمد کی جماعت. آئیے ذرا مزید حضرت عثمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. آخر میں ان کی شہادت بھی بیان کرنی ہے، بات بڑی تیزی سے چل رہا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، امی عائشہ فرماتی ہیں، نقشہ کھینچتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عثمان فاقبل علیہ رسول. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فقال آخر کلام کلمہ ان ضرب منقبہ.
حضرت عثمان کو بلایا، قریب ہو گئے، عثمان میرے پاس آ جا، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ سیبلسک قمیصا، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے. بات سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے. فَإِنْ أَدْرَكَ مُنَافِقُونَ عَلَىٰ قَلْعِهِ لَا تَقْرِبُوا حَتَّىٰ تَلْفَانِ فَذَكَرُوا ثَلَاث مرات. منافقین چاہیں گے، وہ چاہیں گے اس قمیص کو اتارنے کے لیے، لا تخلقوا، اس کو آپ نے نہیں اتارنا. کیا نہیں اتارنا؟ یہاں تک کہ آپ میرے ساتھ آ کے مل لو گے، مجھے ملے گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عثمان آپ ہوں گے میں موجود نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ایک اور حدیث سنیے. امی عائشہ، یہ بھی امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئے تو ابو بکر نے پوچھا کون ہے؟ کہتے ابو بکر. حضرت ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حرکات و سکنات کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالا، جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے. دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں عمر. آنے دو. پھر اس کے بعد عثمان آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں عثمان رک جا، رک جا. یہ پنڈلی ایسے تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کی ایسے تھی، بالکل اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے کپڑا نیچے کیا، کپڑا بنایا، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اب بلاؤ عثمان کو. جب عثمان آ گئے تو امی عائشہ بول پڑتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرے بابا آئے تو آپ بیٹھے رہے، عمر آئے پھر بھی آپ بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے ایسی حرکات و سکنات کے اندر کیوں خلاف کی؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میری عائشہ، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے. اور اما تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کرو جس سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، جس کے حیا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا اس حیا شعبۃ یعنی ایک حصہ ایمان کا حصے میں سے ایک حیا ہے، وہ بھی حضرت عثمان کو مل گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ادب کا خلاف، ان کے ادب کا خیال کیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہے، میرے عثمان میرے پاس آ جا، ایک آپ کو بات سناتا ہوں. عن ابن عباس قال كنت قاعدا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اذا اقبل عثمان بن عفان، وہ حضرت عثمان بن عفان آ گئے. فلما دنا، اس کو قریب کر لیا، جب قریب ہو گئے منہ قال، کہا یا موسیٰ یا عثمان، اے میرے عثمان، تقتل وانت تقرأ سورۃ البقرہ. جس وقت آپ کو منافقین قتل کریں گے، جب آپ کو شہید کریں گے، آپ سورۃ البقرہ کو پڑھ رہے ہوں گے، آپ تلاوت کے اندر مصروف ہوں گے. سورۃ البقرہ فتقوا من ذلك على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. میرے عثمان سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے اور پہلے بارہ کا آخری صفحہ ہوگا، اس وقت فسيكفيكهم الله گواہی دے گا، آپ کی شہادت کی قرآن مجید گواہی دے گا. اس وقت یہ سرائی لوگ اور یہ بلائی لوگ اور یعنی مصر اور ایران سے آنے والے لوگ، یہ آفشار پسند لوگ آ کے آپ کو شہید کریں گے، آپ کے خون یہ قرآن اپنے اندر لے بیٹھ لے گا. کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی دے گا، مسجد نبوی دے گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی بدر کے میدان دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی احد کے پہاڑ دیں گے. قربان ہو جاؤ عثمان تیری شہادت کے اوپر، تیری شہادت کا گواہ خود قرآن ہوگا. جناب یہ عثمان
کہا میرے عثمان آپ کو اس طریقے سے آپ کو انہوں نے کیا کرنا ہے، بہت سارا آپ کو آزمائش کے اندر لانا ہے، لیکن آپ آزمائش سے پیچھے نہیں اترنا. وَتَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مُعْتَدِلٍ يُعْتَمِدُ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتَمَعَاهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اس وقت جس وقت ہوں گے جنت کے اندر، جنت میں جائیں گے اور میدان محشر کے اندر ہوں گے، آپ اس وقت جو مظلوموں کو کہ آپ سب کے ساتھ گوئی دیں مشرق سے مغرب سے جو ہوں گے. بس بات کو ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 2 منٹ کے اندر بات کو لپیٹ تو اختصار کے ساتھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 12 سال کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور تقریباً 2 سے 2.5 سال. حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال کا تھا. ان دونوں کی خلافت ملائی تو حضرت عثمان کی خلافت بنتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد جس وقت حضرت عثمان کا دور تھا، خلافت کا دورہ تھا، تو پہلے 10 سال تو بہت اچھے حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی. آخری 2 سال رہ گئے تو یہ عبداللہ بن سبا، کون؟ عبداللہ بن سبا، سبائی نسل، جس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں کی، اور اسی طریقے بنو قریظہ ہوا، اور اسی طریقے بنو قنیقہ، بنو نذیر، اور ان کو لڑانے والا یہ عبداللہ بن سبا ہی تھا جو بنو قریظہ کا یہ سردار تھا. پھر اس کے بعد اس نے سازش کھیلی حضرت عثمان کے خلاف کہ کیا کیا جائے، ان کی خلافت کو ختم کر دیا جائے. بہت ساری سازشیں کی، یہاں تک کہ مصر کے لوگ، مصر کے میں گیا تو وہاں جا کر کہا عثمان نے فلاں ان کے جو دوست تھے کیا کہتے ہیں بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر، ان کو بڑے بڑے مقام عطا کر دیے. یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کا چکر ان کا شروع ہوا. کچھ لوگ آئے، جمعے کا دن تھا 18 ذی الحجہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جمعے کا دن تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، ان میں سے سبائی بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ نے اعتراض کیا حضرت عثمان کے اوپر طنز کے طور پہ. پھر اس میں سے دوسرے نے جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ آسائے رسول جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عثمان کے پاس موجود تھا. انہوں نے کہ اس کو ایسے ہی پکڑا اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹانگ میں باہر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. عثمان کی چیخیں نکل گئی، کہتا خدا کی قسم اور عثمان شہید ہو جاتا، میرے اہل و عیال شہید ہو جاتے، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف آج آپ لوگوں نے آسائے محمد رسول اللہ کو توڑ دی ہے. بلاخر بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے سازشیں کرتے کرتے 40 دن ان کا پانی بند کر دیا، پانی کو بند کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ چھت کے پر کھڑے ہو کے سب لوگوں کو اعلان کیا کہ بھائی مجھے بتا دو میرا کیا قصور ہے، او مہاجرین و انصار کیا میرا قصور ہے؟ میں محمد رسول اللہ کی زبان نبوت سے کئی مرتبہ بشارتیں پایا ہوں کہ میں جنتی ہوں، میں کسی کے خلاف سازش نہیں کی. 3 وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، یا تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، الحمدللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والا میں مومن ہوں، یا کسی کے زنا کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. میں جب سے اسلام کے اندر آیا ہوں میری حیا کی گواہی خدا دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، محمد دیتا ہے. میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس کے بعد یا کسی اور معاملے کے اندر ہو جاتا ہے، کسی کی چوری کی وجہ سے کسی اور معاملہ کے اندر قتل ہو جاتا ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، میرے پر کوئی ایک چیز ثابت کر دو. مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا مجھے 2 بیٹے عطا کی، مجھ سے راضی تھا، مجھ سے تم خفا کیوں ہو؟ ایسا انداز، ایسا خطبہ دیا کہ اگر مدینہ کے صحرا کے اندر تقسیم کر دیا جائے وہاں پہاڑ بھی ہل جاتے، پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے، مدینہ والوں کو کچھ نہ ہوا. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر پیچھے سے دیوار سے اندر آئے 4 لوگ آ کر اس وقت حضرت نیلہ آپ کی بے موجود تھی. پھر اس کے بعد 3-4 لوگوں نے ان میں سے ایک نے آ کر حضرت عثمان کی ڈاڑھی پکڑی،
گاڑی کو پکڑا، پھر دوسرے آدمی نے آ کر لوہے کی سیخ کے حضرت عثمان کے سر کے اوپر وار کیا۔ اس سے پہلے حضرت عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کہا، میرے عثمان تم پیاسے ہو؟ ہاں جی، 40 دن ہو گئے مجھے پیاسا رکھا۔ اس کے بعد آپ کو پانی پلایا گیا خواب کے اندر، پھر اس کے بعد عصر کا وقت تھا، آپ روزے دار ہو، روزے رکھنا۔ یا تو میں آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا مغرب کے وقت آپ میرے ساتھ روزہ اختیار کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا میں روزہ آپ کے ساتھ اختیار کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت حضرت عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر تقریباً 9 وار کیے، ہاتھوں کو کاٹ دیا، اس کے بعد سر زخمی کر دیا۔ جس وقت سر کے پر مارا تو اس وقت کلام الہی پڑھتے تھے، یہاں پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ تھی 18 ذی الحجہ کی تاریخ ساز ایک واقعہ، دل ہلانے والا واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس جیسی جرأت اور ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔